حکومت پاکستان کی طرف سے حج 2027 کے لیے پہلی مرتبہ 4 سالہ حج پالیسی 2027 تا 2030 متعارف کروائی گئی ہے، جس میں پالیسی کا مقصد حج انتظامات میں تسلسل اور شفافیت لانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حج رجسٹریشن کا نظام پہلے سے زیادہ منظم بنایا جائے گا۔ حکومت اور پرائیویٹ حج اسکیم دونوں جاری رہیں گی اور کوٹہ سعودی عرب کی جانب سے ملنے والے حج کوٹے کے مطابق ہی تقسیم ہوگا۔ لانگ اور شارٹ دونوں حج پیکیجز دستیاب ہوں گے اور حاجیوں کے لیے ڈیجیٹل رجسٹریشن اور آن لائن سہولیات بڑھائی جائیں گی۔ ادائیگیوں کے نظام کو مزید آسان اور شفاف بنایا جائے گا۔ شریعت کے مطابق حج سیونگ اسکیم متعارف کروائی جائے گی اور ہر حاجی کے لیے لازمی تربیتی پروگرام ہوگا۔ تکافل اسلامی انشورنس کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے جدید ایمرجنسی سسٹم شامل کیا جائے گا۔ حج معاونین کی تعیناتی میرٹ کی بنیاد پر ہوگی۔ حج آپریشن کی نگرانی جدید ڈیجیٹل سسٹم سے کی جائے گی۔ شکایات کے اندراج اور فوری ازالے کا مؤثر نظام بنایا جائے گا۔ حکومت نے پرائیویٹ حج آپریٹرز کے لیے بھی واضح قواعد اور ضوابط مقرر کیے ہیں اور اس کے علاوہ حج انتظامات کی تھرڈ پارٹی آڈٹ اور ویلیڈیشن کی جائے گی۔ وزارت مذہبی امور کو جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ حاجیوں کو بہتر رہائش، ٹرانسپورٹ اور دیگر سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس پالیسی کا بنیادی مقصد ہر سال حج انتظامات کو زیادہ آسان، شفاف اور معیاری بنانا ہے۔ یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے پہلی مرتبہ جو ہے وہ حج کا 4 سالہ جو پالیسی ہے وہ متعارف کروائی گئی ہے، جس کی بنیاد پر صرف 10% جو رقم ہے وہ ادا کر کے عازمین حج اپنے آپ کو حج 2028، 29 اور 30 کے لیے رجسٹر کروا سکتے ہیں، اپنی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ شفاف حج انتظامات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے اور رجسٹریشن کے نظام کو پہلے سے زیادہ منظم بنانے کا بھی عزم کیا گیا ہے۔ گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت 60% کوٹا اور پرائیویٹ حج اسکیم کو 40% کوٹا جو ہے وہ اس کی تقسیم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لانگ حج پیکیج 38 سے لے کر 42 دن اور شارٹ حج پیکیج 23 سے لے کر 25 دن ان دونوں کو متعارف کروایا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر حاجی کے لیے ٹریننگ کا انتظام کیا جائے گا۔ تکافل اسلامی انشورنس کے جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جائے گا۔ ایمرجنسی اگر کوئی حالات ہو جاتے ہیں کسی حاجی کے لیے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ مکمل تعاون کیا جائے گا انشورنس کی بیس پر اور انہیں مفت جو ہے وہ طبی امداد اور مفت جو ہے وہ طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ حج کے پورے نظام کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حج کا جو پورا نظام ہے وہ ڈیجیٹل ہوگا، یعنی کہ ابھی حج رجسٹریشن سے اس کا آغاز ہو چکا ہے کہ ڈیجیٹل آن لائن رجسٹریشن ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آئندہ ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ درخواستیں وصول کر لی جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی حج کی جو پہلی قسط ہے اس کو بھی وصول کر لیا جائے گا، جو کہ لانگ حج پیکیج کے لیے تقریباً 12 لاکھ روپے ہوگی اور شارٹ حج پیکیج کے لیے تقریباً 13 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ بہرحال ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ اگست کے پہلے ہفتے کے اندر درخواستیں وصول کر لی جائیں گی اور حج کی جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ جو رقم ہے وہ بتا دی جائے گی۔ ویسے تو منسٹری کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ تقریباً 12 لاکھ کا لانگ حج پیکیج ہوگا اور 13 لاکھ روپے کا شارٹ حج پیکیج ہوگا۔ گزشتہ سال حج 2025 کی طرح اس سال بھی حجاج کرام کو یہ آفر دی جائے گی کہ وہ ڈبل بیڈ یا ٹرپل بیڈ روم جو ہے وہ اضافی ادائیگی ادا کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیملی روم کے لیے بھی درخواست دی جا سکتی ہے۔ ڈبل بیڈ روم اگر عازمین حج منتخب کرتے ہیں تو اس کے لیے ہر حاجی کو 2 لاکھ روپے اضافی ادا کرنے ہوں گے، یعنی کہ ایک روم کے اندر 2 لوگ اسٹے کر رہے ہیں تو 2 لاکھ روپے کے حساب سے ہر حاجی کو پے کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے ٹرپل بیڈ روم کے لیے ہر حاجی کو 70,000 روپے ایکسٹرا پے کرنے پڑیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ حج عمرہ کے متعلق مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔